أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، کہ جو سیدھا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کی ایک پہچان اور ایک علامت یہ ہے کہ اس راستے پر ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ چلے ہوں۔ اس لیے کہ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کا مطلب خود بخود یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی راستے پر چلے تھے، وہ راستہ صحیح تھا، اور اس صحیح راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلا۔ تو ایک بات تو اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی دین میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس پر اس سے پہلے کوئی نہ چلا ہو، کوئی ایسی چیز کو دین کا نام دے کر کرتا ہے جو کام اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ٹھیک ہوتا تو اس کو اس سے پہلے وہ لوگ کر چکے ہوتے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ بدعت کو جو رد کیا گیا اسلام میں، اس کی بہت بڑی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بسا اوقات مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ ہم تو بہت سارے وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے تھے، ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیے، جو انبیاء نے نہیں کیے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر کام بدعت ہو جائے گا، ہر چیز بدعت ہو جائے گی۔ تو پہلے تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بدعت کا عربی میں معنی کیا ہوتا ہے۔ بدعت عربی میں اس کا جو لغوی مفہوم ہے، جو اس کا لفظی معنی ہے، اس کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ کوئی نئی چیز
کوئی نیا کام کرنا. تو اگر اس کے اس لغوی مفہوم کو لیا جائے جو اس کا لفظی معنی ہے، اصطلاحی اور شرعی معنی اس کا یہ نہیں ہے. لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کوئی نیا کام کرنا، کوئی نئی چیز لانا. اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے بدیع السماوات والارض. وہ بدیع اسی سے نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو بنایا اور جدید بنایا، یعنی اس سے پہلے کوئی آسمان نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی زمین نہیں تھی. اللہ نے نئے سرے سے ایک نئی چیز بنائی، اس لیے اللہ کو کہا جاتا ہے بدیع، بدیع السماوات والارض. یہ اس کا لفظی معنی ہے. تو اس مفہوم کے لحاظ سے تو کوئی بھی نئی چیز ہے تو عربی میں اس کے لیے آپ بدعت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. نئی چیز کو عربی میں ابداع کہا جاتا ہے، اسی سے نکلا ہے. لیکن ایک بدعت کا شرعی مفہوم ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بدعت کا ایک مفہوم ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بدعت سے منع کیا ہے وہ اسی سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں جس نے کوئی بات ایجاد کی، کوئی نیا کام کیا، فہو رد، تو وہ رد ہے. اس سے ہمیں بدعت کی اصطلاحی تعریف سمجھ آتی ہے کہ بدعت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. شریعت کی نظر میں جس چیز کو بدعت کہا جاتا ہے اور جس چیز کو قابل قبول قرار نہیں دیا گیا، اس کی تعریف اس حدیث میں بیان کر دی گئی. اور وہ تعریف یہی ہے کہ کسی چیز کو دین میں ایجاد کرنا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا کہ یہ دین کا حصہ ہے. اور دین کا حصہ کسی چیز کو سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین کا حصہ سمجھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ اگر یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اب یہ کام تو میرا اور آپ کا نہیں کہ ہم یہ فیصلے کرتے پھریں کہ اس کام سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اس کام سے اتنا ثواب ملے گا. یہ کام تو اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم کو بتا دیا ہے کہ نماز میں یہ ثواب ہے، اس صدقے میں یہ ثواب ہے، اس نیکی کا یہ ثواب ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. اگر کسی عمل کے بارے میں آیا کہ اس سے 70 نیکیاں ملتی ہیں، اس سے یہ ثواب ملتا ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے بتایا بس ہم ویسے ہی نقل کر سکتے ہیں. اب اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں جو دین کا حصہ نہیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ اس سے یہ ثواب ملے گا، اس کا یہ خاص ثواب ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، جو نہیں کرے گا وہ غلط کرے گا، وہ دین کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اس کا مطلب کہ اس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی، دین میں کوئی نئی بات اپنی طرف سے ایجاد کر دی. تو اس لیے، اور اس کی بہت ایک زبردست مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو آپ رخ پھیر کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. کچھ نمازوں میں جیسے ہمارے ہاں فجر میں، عصر میں امام متوجہ ہوتا ہے مقتدیوں کی طرف، پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عام معمول یہ تھا کہ آپ دائیں جانب پھرتے تھے، یعنی آپ یوں بیٹھے ہوئے تو آپ یوں پھر کر لوگوں کی طرف ہو جاتے تھے. لیکن کبھی کبھی آپ بائیں جانب بھی پھر جاتے تھے. یعنی ایک تو یہ کہ امام یہاں نماز پڑھا رہا ہے تو وہ اپنی دائیں طرف یوں پھر کر بیٹھ جائے، اور ایک یہ کہ اس طرف پھیر کر بیٹھ جائے بائیں طرف. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ لوگوں نے دائیں طرف مڑ کر بیٹھنے کو لازمی سمجھ لیا ہے. یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اگر آپ دائیں طرف سے مڑ کر بیٹھیں گے مقتدیوں کی طرف تو اس میں ثواب زیادہ ہے، اور اگر بائیں طرف سے مڑ کر بیٹھیں گے تو اس میں ثواب کم ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس پر انہوں نے بہت شدید رد کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دین میں اپنی طرف سے چیزوں کو لازم قرار دیتے ہیں،
اور اس کے اندر زیادہ ثواب سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف سے مڑیں تو زیادہ ثواب ہے، بائیں طرف سے مڑیں تو کم ثواب ہے، انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا کہ اس کو اگر کوئی لازم سمجھتا ہے کہ دائیں طرف سے مڑوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، بائیں طرف سے مڑوں گا تو کم ثواب ملے گا، انہوں نے فرمایا یہ دین میں بدعت ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ کون سا کوئی اتنا بڑا عمل ہے، لیکن صحابہ کا کام، علماء امت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کی نشاندہی کریں جو غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے کیا ہو جائے گا، ہم نے اگر کر لیا تو کیا ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت کرنے سے کوئی آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا، وہ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ٹوٹ کر نہیں گرے گا آسمان۔ اب اس میں کس کو شک ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے؟ اس میں کس کو شک ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے؟ اس میں کس کو شک ہے کہ سود کھانا گناہ کبیرہ ہے؟ آسمان تو اس پر بھی ٹوٹ کر نہیں گرا، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب تو آپ کہتے ہیں اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، میں نے اگر والدین کا ادب نہیں کیا تو کیا ہو گیا، میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں کریں، ہونا جو ہے وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو ہر نسل سے اس کے عادل لوگ اٹھائیں گے، حاصل کریں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ينفون عنه تحریف الغالین وتأویل المبطلین، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ دین میں جو نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں وہ ہر قدم ہر موڑ پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے کہ یہ چیز دین ہے، یہ چیز دین نہیں ہے، یہ چیز دین ہے، یہ چیز دین نہیں ہے۔ اس امت کے علماء کا کام یہی ہوگا، ینفون عنہ تحریف الغالین وتأویل المبطلین، جو باطل پرست لوگ قرآن اور سنت کی غلط تشریحات کریں گے، ان علماء کا کام یہ ہوگا کہ یہ امت کو بتائیں کہ یہ تشریح غلط ہے، یہ تشریح صحیح ہے۔ تو اس لیے، اور بدعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گناہ اس لیے خطرناک گناہ ہے کہ ایک طرح سے یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ گستاخی کے زمرے میں اس لیے آتا ہے کہ جب شریعت میں نہیں بتایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پورا دین نہیں پہنچایا، دین میں کچھ نقص تھا، کچھ خامی تھی جو اس بدعت ایجاد کرنے والے نے بتائی کہ اس چیز میں یہ ثواب ہے، اس چیز میں یہ گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا، صحابہ نے ہم کو نہیں بتایا، یہ شخص اپنی طرف سے ایجاد کر رہا ہے۔ تو اس لیے، اور اس کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے بدعت کی کہ انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، اس کو پتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ روزہ نہیں رکھا، اس کو پتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، مجھ سے گناہ ہوا۔ والدین کی نافرمانی کی، اس کو پتا ہے کہ میرے سے گناہ ہوا۔ لیکن بدعت کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیسے اتنے لوگ ہوں گے، کیسے آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس کچھ گھوڑے ہوں اور تم اس کی پیشانی پر اور گھٹنوں پر سفید نشان لگا دو، اور پھر بہت سارے گھوڑے آ رہے ہوں اور تمہارے وہ گھوڑے بھی آ رہے ہوں جس کی پیشانی اور جس کے گھٹنوں پر تم نے سفید نشان لگائے ہیں، کیا تم اس کو پہچان جاؤ گے یا نہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہم پہچان جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی پیشانی پر اور گھٹنوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے، انہوں نے اس گھٹنے سے اور اس پیشانی سے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوگا، یہ گھٹنے بھی اللہ کے سامنے ٹیکے ہوں گے، اپنی پیشانی بھی ٹیکی ہوگی، غرم محجلین، ان کے گھٹنوں پر بھی سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانی پر بھی سجدے کا نشان ہوگا، میں اس سے اپنی امت کو پہچانوں گا۔ آپ نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانوں گا،
میں ان کو ملائکہ کو فرشتوں کو کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اس لیے کہ ان کی بھی پیشانیوں پر اور گھٹنوں پر سجدے کے نشانات ہیں، یہ میری امتی ہیں، ان کو بھی اس طرف لایا جائے، لیکن فرشتے ان کو دور لے کر جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کو کیوں مجھ سے دور لے جایا جا رہا ہے، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ تو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینے سے محروم ہو جائے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے آپ کسی چیز کو ذریعے کے طور پہ اختیار کریں، مثلا یہ میں نے لگایا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو میں نے لگایا تو یہ ثواب کا کام ہے، اگر میں نہیں لگاؤں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اس کا استعمال کرنا بدعت اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کو ثواب نہیں سمجھتا، میں نے تو اس کو ایک ذریعے کے طور پہ لگایا کہ اس کے ذریعے آواز تھوڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے تو یہاں لگا دیا، اس کو میں دین کا حصہ نہیں سمجھتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی مولوی نے اگر یہ نہیں لگایا تو وہ گناہگار ہے اور جس نے لگایا اس کو ثواب زیادہ ملے گا، تو اس لیے اب اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ڈائز سامنے رکھیے، اب ایک ذریعے کے طور پہ رکھیے کہ قرآن اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو ثواب نہیں سمجھتا کہ اگر کسی مولوی نے اپنے سامنے یہ نہیں رکھا یا کسی نے درس دیا اور یہ چیز اس کے سامنے نہیں ہوئی تو وہ گناہگار ہوگا اور مجھے ثواب زیادہ ملے گا اس لیے کہ میں نے یہ رکھا ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو میں نے ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ فرق ہے دو چیزوں میں، یہ مغالطہ لگتا ہے، غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے کہ اس طرح تو ہم گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں، گاڑی بھی بدعت ہے، پنکھا بھی بدعت ہے، اسپیکر بھی بدعت ہے، یہ ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ تو یہ اس معنی میں تو بدعت ہے، لغوی مفہوم میں، لفظی مفہوم میں کہ ایک نئی چیز ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو گاڑی میں بیٹھنے کو ثواب نہیں سمجھتا کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو مجھے ثواب مل رہا ہو، جو گاڑی میں نہیں بیٹھا اس کو گناہ مل رہا ہے، یا میں پنکھا چلا رہا ہوں تو مجھے پنکھا چلانے کا ثواب مل رہا ہے اور جو ہے نا پنکھا نہیں چلا رہا اس کو گناہ مل رہا ہے۔ یہ فرق ہے کہ ایسی چیز کو لازم سمجھ لیا جاتا ہے اور دین کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے جو دین نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں نہ کرنے والوں کو، اس کو نہ ماننے والوں پر لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کو ملامت کی جاتی ہے۔ علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر ایک چیز سنت ہے اور ایک چیز فرض ہے اور ایک چیز مستحب ہے، مثلا ایک کام مستحب ہے، اس کا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ مستحب کام کے چھوڑنے پر کسی کو ایسے ڈانٹیں جس طرح کسی فرض کے چھوڑنے پر ڈانٹا جاتا ہے تو یہ کام کرنے والا بھی بدعت کے گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے تو اس عمل کو درجہ دیا تھا مستحب کا، کہ یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب جس نے کیا اچھی بات، جس نے نہیں کیا اس کو کوئی گناہ نہیں، اور یہ اس کو ملامت کر رہا ہے کہ تم نے یہ مستحب کام کیوں نہیں کیا، اس کا مطلب اس نے اس مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا۔ ایسی ملامت کرنا، اس طریقے سے کسی کو ڈانٹنا تو کسی فرض کے چھوڑنے پر ہوتا ہے جس طریقے سے یہ مستحب کام کے چھوڑنے پر ڈانٹ رہا ہے، لہٰذا یہ بھی بدعت کے گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ تو مستحب کام کے چھوڑنے پر ملامت کا شریعت میں الگ انداز ہے، سنت کے چھوڑنے پر ملامت کرنے کا الگ انداز ہے، واجب کے چھوڑنے پر شریعت کے ملامت کا الگ انداز ہے، اور فرض کے چھوڑنے پر شریعت کے ملامت کا الگ انداز ہے۔ یہ فرق مراتب شریعت نے رکھا ہے، جو چیز جائز ہے اس کو جواز کی حدود میں رکھا جائے کہ یہ چیز جائز ہے، بس جائز ہے، اس کا کوئی الگ سے ثواب ہے، الگ سے گناہ نہیں، کوئی کرے تب بھی ٹھیک، نہ کرے تب بھی ٹھیک۔ مستحب ہے، کوئی کرے گا تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں۔ واجب ہے تو کوئی کرے گا اس پر لازم ہے کہ کرے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فقہاء نے، علماء نے یہ لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ منکر عربی میں کہا جاتا ہے غلط کام کو، غلط بات یا غلط کام کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کسی مستحب کام کے ترک پر نکیر کرنا خود منکر ہے،
کسی مستحب کام کے چھوڑنے پر نکیر کرنا، نکیر کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو ڈانٹنا، اس کو ملامت کرنا، علماء نے لکھا یہ خود ایک منکر ہے، یہ خود ایک گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پوچھنا نہیں ہے. جب اللہ نے نہیں پوچھنا تو یہ کیسے اس پر ملامت کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جس کو کہا جاتا ہے بدعت، کہ کسی چیز کو وسیلے کے طور پر نہیں، ذریعے کے طور پر نہیں، بلکہ شریعت کا حصہ سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم کے اندر ہمیں اس چیز کا درس ملا کہ صحیح راستہ یقیناً 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 وہی ہو سکتا ہے جس راستے کو ہم سے پہلے کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہو. اگر ہم سے پہلے کچھ لوگوں نے اختیار نہیں کیا اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ صراط الذین انعمت علیہم ہوتا تو ہم سے پہلے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہوتا، ان لوگوں نے جن پر اللہ نے انعام اور احسان کیا ہے. تو اس لیے ایک تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. ثواب کا کام وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث کہہ دے کہ یہ ثواب ہے، گناہ کا کام وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث کہہ دے گناہ ہے. مثلا ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اب اگر کوئی شخص اذان کے آخر میں یہ کہنا شروع کر دے محمد الرسول اللہ، تو یہ کوئی گناہ ہے؟ لیکن کوئی کہتا ہے یہ لفظ، یہ تو ہمارے کلمے کا حصہ ہے. ہم کیوں نہیں کہتے یہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اذان میں کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شریعت نے ہمیں کہا ہے اذان یہ ہے، اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے تو بس ہم کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے. اگرچہ محمد الرسول اللہ کہنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت بڑے اجر کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں کہنا، تو ہم اذان میں نہیں کہتے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ یا آپ اگر محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے تو آپ گستاخ ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہے. اذان کے بعد محمد الرسول اللہ آپ نہیں کہہ رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے، بالکل عام فہم سمجھنے کی بات ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ اذان ہے، یہ نماز ہے. مثلا مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، شریعت نے کہا ہے کہ بھائی مغرب کی نماز اگر پڑھنی ہے تو 3 رکعتیں پڑھنی ہے. اب کوئی شخص کہے نہیں میں 4 پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، میں اللہ کے سامنے زیادہ سجدے کرنا چاہتا ہوں، تو 1 رکعت اگر میں نے زیادہ پڑھ لی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا؟ 1 رکعت زیادہ پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ اللہ کے سامنے 2 سجدے زیادہ کر لوں گا، 1 رکوع زیادہ کر لوں گا، 1 سورت کی تلاوت زیادہ کر لوں گا، اتنے ثواب کے کام کر رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے یہ بات کرنے والے کو کہ بھائی یہ تو ثواب کا کام ہے. یہ ثواب کا کام ہوتا اگر شریعت نے ہمیں کہا ہوتا کہ مغرب کی نماز 4 رکعتیں ہیں، شریعت نے کہہ دیا کہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں. اب اگر کوئی شخص مغرب کی 4 رکعتیں پڑھے گا، ہم کہیں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں. یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے احداث فی الدین. ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے احداث للدین، دین کے لیے کسی چیز کو ایجاد کرنا. ایک ہے دین کے اندر کسی چیز کو ایجاد کرنا. تو احداث فی الدین، دین کے اندر کوئی چیز آدمی ایجاد کر لے. روزہ آدمی رکھتا ہے، وہ سحری کرتا ہے، سحری کھانے کے بعد مغرب کے وقت شریعت کا حکم ہے کہ افطاری کا وقت ہو، مغرب کی غروب آفتاب ہو جائے تو افطاری کرنی ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں آج رات کو 12 بجے افطاری کروں گا، میں زیادہ دیر بھوکا رہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ دیر پیاسا رہنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، میں اس ثواب کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری کرنے میں جلدی کرو،
جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے فوراً افطاری کرو. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کچھ گناہ کا کام کیا ہے کیا؟ پورا دن بھی بھوکا پیاسا تھا اللہ کے لیے، ابھی مغرب کے بعد بھی بھوکا پیاسا ہوں اللہ کے لیے، تو اس میں گناہ کا کون سا کام ہے؟ لیکن شریعت نے یہ بتایا ہے کہ بھائی افطاری کا وقت غروب آفتاب ہے. اب غروب آفتاب کے بعد چاہے آپ اس کو نیکی سمجھیں چاہے آپ اس کو گناہ سمجھیں، شریعت نے کہہ دیا ہے کہ روزے کا یہی وقت ہے. جب روزے کا یہی وقت ہے تو بس یہی وقت ہے. اب یہ بات کرنا کہ اس سے کیا ہو جائے گا یا میں نے کون سا کوئی گناہ کا کام کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. اس بات سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ فی نفسی ہی، اپنی ذات کے اندر وہ کام کوئی اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں کنسرن، ہمارا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمیں شریعت نے وہ چیز سکھائی ہے یا نہیں سکھائی، اس سے ہمارا تعلق ہے. کوئی کام اگر بہت ہی اچھا ہو لیکن شریعت نے ہمیں وہ طریقہ نہ سکھایا ہو، ہم اس کو شریعت کے طور پہ اختیار نہیں کر سکتے، دین کے طور پہ اختیار نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. لہذا جس راستے پر کوئی نہیں چلا، یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ وہ گمراہی کا راستہ ہے. دین سمجھ کر اگر مجھ سے پہلے اس راستے پر کوئی نہیں چلا اور میں اب اس پر چل رہا ہوں تو یہ 100% یقینی بات ہے کہ اگر میں ان ساری چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ کے چل رہا ہوں تو میں گمراہی پر ہوں گا. تو یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے. یہ کوئی فرقہ بندی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، گروہ بندی کی بات نہیں، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. قرآن اور حدیث کا مزاج سمجھنے کی بات ہے. کسی پر لان تان لانت ملامت ہرگز ہم نہیں کرتے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے اور حدیث کی تعلیم کیا ہے. ہمارے لیے تو معیار قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے. اور اسی آیت کے اندر ایک اہم بات جو علماء نے ذکر کی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ نہیں کہا جن پر تو نے غضب کیا یا جن کو تو نے گمراہ کیا، بلکہ یہ کہا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پر مت چلا، اور جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا. علماء نے لکھا ہے اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اب وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. نعمت صحت کی شکل میں ہو سکتی ہے، تندرستی کی شکل میں ہو سکتی ہے، اچھی ملازمت کی شکل میں ہو سکتی ہے، اچھی اولاد کی شکل میں ہو سکتی ہے، مال میں برکت کے ذریعے ہو سکتی ہے، تابعدار بیوی کے ذریعے ہو سکتی ہے، والدین کی خدمت، کسی بھی ذریعے سے وہ نعمت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا کبھی بھی کامیابی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی یا جو توحید بیان کی، الذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر مجھے شفا دیتا ہے. مرض کی نسبت اپنی طرف کی. اذا مرضت، جب میں مریض ہوتا ہوں، فہو یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ انبیاء کا اسلوب ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا اسلوب ہے کہ اچھائی کی نسبت، اگرچہ اچھائی اور برائی دونوں چیزیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انسان کو برائی اس کے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس فبما کسبت ایدیکم، مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو ایک کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے اپنی تعلیم کی وجہ سے یہ کام کیا، اپنی ڈگری کی وجہ سے یہ کام کیا، میں نے اپنے قوت بازو سے یہ کام کیا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں قارون کو،
قارون کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک پوری جماعت اس کی چابیاں اٹھائے پھرتی تھی. اور قارون کیا کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی کہ مجھے یہ سب کچھ اپنے علم کی وجہ سے عطا ہوا ہے, مجھے یہ سب کچھ اپنے ہنر کی وجہ سے عطا ہوا ہے, اپنی مہارت اپنے کمال کی وجہ سے عطا ہوا ہے. اور شیطان نے بھی کیا کہا تھا, شیطان کو جب جنت سے نکالا اللہ نے تو شیطان نے اللہ کو کہا قال فبما اغویتنی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو شیطان نے گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کی تھی کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, قال فبما اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. تو یہ اسلوب اللہ کے نیک بندوں کا نہیں, یہ شریعت میں قابل تعریف نہیں. جب انسان کو کوئی خوشی ملے, کوئی نعمت ملے, الحمدللہ کہے, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ کی طرف منسوب کرے کہ میں تو اس کا اہل نہیں تھا, میں اس کے قابل نہیں تھا, میرے اندر کوئی خصوصیت نہیں, مجھ سے زیادہ قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں, مجھ سے زیادہ علم والے لوگ پڑے ہوئے ہیں, مجھ سے زیادہ مہارت والے لوگ, مجھ سے زیادہ خوبصورت لوگ, مجھ سے زیادہ توانا اور طاقتور لوگ, لیکن اگر مجھے یہ نعمت عطا ہوئی ہے تو یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس لیے اس چیز کی عادت خود بھی بنانی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈلوانی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈلوائیں کہ وہ ہر چیز کا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہیے, میری وجہ سے ایسا ہوا, میں نے یہ کر لیا, میرے علم کی وجہ سے یہ ہوا, بلکہ ہمیشہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے کہ یا اللہ آپ کی وجہ سے. جو سورۃ الجن کے اندر جنات کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی اور پھر اپنی قوم کے پاس گئے, دوسرے جنات کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ سنا رہے تھے. تو جنات نے بھی یہی کہا تھا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ان کا یہ طرز گفتگو دیکھیں. جنات نے کہا, جن جنات نے اللہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنی تھی اپنی قوم کو جا کر, لا ندری ہمیں اس بات کا علم نہیں, اشر ارید بمن فی الارض کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کیا ہے. تو شر کی بات کرتے وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, اور خیر کی بات کرتے ہوئے کہا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ بھی شریعت کا مزاج ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کرتے ہیں پھر دعا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن جو سب پر مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے, مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. یا اللہ صراط مستقیم پر چلا کر اس پر ثابت قدمی نصیب فرما. ہر قسم کی گمراہی سے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. قرآن کریم سے حقیقی تعلق نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما.
اللہ اپنی اولاد کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ حاضرین میں یا اللہ جس کی جو شرعی جائز حاجات ہیں یا اللہ سب کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔